di Medina, Saudi Arabia. Det er ca. 530 km øst for Mekka. Øst for landet. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل يوم من الأحوال المقتهرين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم رضا حبيبك رضوان عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله جل جلاله وعمر ماله عز اسمه أتم برهانه عز سبحانه جل جلاله أعظم شانه ولا إله غيره مسنا آقا نامدار فخر موجودات سرور الانعام دانا سبل ختم الرسول مولى تاجدار الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معلوم الاحترام جملہ سامعین محترم، اب احباب کے علم میں ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم انسانیت اور اس جہان پر جو احسانات اللہ نے حضور کے ذریعے فرمائے اس کا تذکرہ زیر گفتگو تھا۔ قبل اس کے کہ میں باقاعدہ اپنی گفتگو شروع کروں، ایک بار پھر کی بات آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد میں جب آپ تشریف لاتے ہیں نماز جمعہ کے لیے تو نہ صرف نماز جمعہ کے لیے بلکہ کسی بھی نماز کے لیے آج مسجد میں تشریف لائیں تو سیاح کی 4 کتابوں میں کم از کم یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی صف والوں پر اللہ کی رحمت اس طرح نازل ہوتی ہے کہ ان پر فرشتے درود پڑھتے رہتے ہیں۔ خیال میں اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے جیسے کسی بھی اہل ایمان کے لیے جو ثواب کی نیت سے مسجد میں داخل ہو اور پہلی صف میں جگہ بھی موجود ہو اور پھر وہ پہلی صف چھوڑ کے پیچھے بیٹھے، یہ بالکل اپنے آپ کو بے پرواہ ظاہر کرنا اللہ کی رحمتوں سے اور ثواب سے، اس سے پرہیز فرمائیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی تشریف فرمائیں کہ جس نے پہلی صف سے جو دور ہوا، دور سے یہی مراد ہے کہ جگہ موجود تھی اس نے اہمیت کو نہیں سمجھا، جو پہلی صف سے دور ہوا وہ یوں سمجھے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا ہے، کیونکہ پہلی صف والوں پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے جو ہیں ان کے اوپر درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں۔
اس لیے کوشش فرمایا کریں کہ جگہ جب موجود ہو تو پہلی صف کے اندر آپ بیٹھیں، بلا ضرورت پیچھے سے صفوں کو شروع کرنا یہ ویسے بھی درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا کام فقط پیغام پہنچا دینا ہے، اسے کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ، کہ ہمارا صرف پیغام پہنچانا جو ہے وہ کام ہے، عمل کی توفیق خدا عطا فرماتا ہے جس کو چاہے عطا فرما دے۔ تو عالم انسانیت پہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کرم ہوا اور اللہ نے حضور کے ذریعے سے جو رحمت فرمائی، اس میں سے چیدہ چیدہ باتیں میں آپ احباب کے کچھ اظہار کر چکا ہوں۔ اور رحمت عالم کا مفہوم جو ہے وہ اس میں صرف انسانیت نہیں بلکہ عالم کے اندر جتنے عالم میں موجود ہے، خواہ وہ عالم نباتات ہے، عالم جمادات ہے، عالم حیوانات ہے، عالم انسانیت ہے، عالم ملکیت ہے، ملکوت ہیں، جنات ہیں، ہر چیز نے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فیض و برکات حاصل کیے۔ اور سچ کہا تھا اعلیٰ حضرت نے کہ رحمت بانٹتا جس سمت وسیع شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا کرم دان گیا۔ جس طرف نگاہ فرمائی، عمومی طور پر جب عالم نباتات کا یا جمادات کا یا حیوانات کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ معجزات کے قبیل سے جو باتیں آتی ہیں، معجزات پر دور حاضر کا پڑھا لکھا انسان جو ہے وہ کئی اس کے اوپر چیری گوئیاں اور کئی تحفظات کا اظہار کرتا ہے۔ ایک بات سے نشین فرمائیں، خدا جس سوسائٹی اور جس ماحول پہ راضی ہوتا ہے وہاں معجزات کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں آج معجزہ رونما ہو جائے، میچ لگ گیا تو معجزہ رونما ہو جائے، کوئی وقوع ہو جائے، کوئی انہونی ہو جائے، یا خلاف معمول جو بات ہے وہ کوئی ظاہر ہو جائے، یا بساؤ کا دعا اور التجا کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری رہتا ہے۔ جاری رہنا بھی چاہیے، ہونا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں انسان کی یہی خوبی ہے کہ وہ مانگتا رہے اور کسی نہ کسی صورت میں اس کا صلہ مورد کریم عطا فرما دیتا ہے۔ جہاں عطا فرمائے آگے عطا فرمائے کسی اور شکل میں عطا فرمائے، یہ الگ موضوع ہے، اس پر کئی بار بات ہو چکی۔ بات صرف یہ عرض کرنا تھی کہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اس وقت منہ سے نکلی ہوئی صدا جو ہے وہ بھی عرش کے کنارے ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اس وقت کی التجائے جو ہے یہ ہے کسی سوسائٹی اور کسی ماحول کے اوپر خدا کا راضی ہونا۔ تاریخ اسلام میں ایک واقعہ بڑا عجیب ملتا ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر میں مفسرین کرام نے بھی اسے لکھا، گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ خولہ بنت ثعلبہ نامی ایک خاتون ہے جسے اس کے خامد نے دوران گفتگو طیش میں آ کر اپنی ماں بہن قرار دے دیا، اور عربوں میں ماں بہن قرار دینا یہ شریعت طلاق تصور کی جاتی تھی۔ اسلام میں بھی اس کے متعلق کوئی الگ سے یہ اسپیشل حکم جو ہے وہ نازل نہیں ہوا تھا۔ وہ عیالدار بال بچے والی خاتون تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور آ کے کہتی ہے میرے خامد نے مجھے یوں بولا ہے، اب کہتا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے، تو میرا مسئلہ جو ہے وہ حل فرمائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس دستور کے مطابق بتایا کہ یہاں کے رواج اور یہاں کا دستور جو ہے اس کے مطابق ویسے ہی ہے، اس کے لیے میرے پاس کوئی اور حکم جو ہے وہ موجود نہیں، نازل نہیں ہوا، اب اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ آپ میرا مسئلہ حل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتا۔ پیغمبر جب بولتا ہے اللہ کے امر اور اللہ کی رضا سے بولتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں بولتا۔ اس نے تکرار کی، بعض اس طرح کا کی کہ تکرار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قرآن مجید نے جہاں اس واقعے کا ذکر کیا سورہ مبارکہ کا نام یہ سورہ مجادلہ ہے، 28ویں پارے کی ابتدائی آیات ہے، وہاں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو 2-3 بار حضور علیہ السلام سے بات کی
جب حضور علیہ السلام نے ہر بار اس کی خواہش جیسے اجاتی تھی اس کے مطابق سے جواب نہیں ارشاد فرمایا تو وہی مجلس رسول میں کھڑے ہو کے وہ کہتی ہے اچھا آپ اگر میری بات نہیں سنتے تو نہ سنیں، میں اپنی بات اپنے رب کو سنانے لگی۔ وہی کھڑی ہوئی آسمان کی طرف منہ کیا اور کہنے لگی یہ معاملہ ہے، آپ مجھے بتا کہ میں کیا کروں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اللہ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، سورہ مجادلہ کے اندر اس سارے مسئلے کا خدا نے حل بیان کروا دیا اور اس میں بتایا گیا کہ ماں بہن کہنے سے اس طرح طلاق واقع نہیں ہوتی جس طرح یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ البتہ یہ زہار کا مسئلہ اس کا کفارہ ادا کرنے سے وہ بدستور وہ بیوی ہی رہے گی، اس کا کفارہ جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا، 60 مساکین کو کھانا کھلانا، یہ اس کے اندر وہ بیان کر دیا کہ سارا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب خدا راضی ہوتا ہے تو پھر یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ایک عورت بھی فریاد کرے آسمانوں سے ایسے نازل ہو جاتی ہے، حکم جو ہے وہ نازل ہو جاتا ہے۔ اور جب خدا ناراض ہوتا ہے اس وقت کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ 2-3 ملین آدمی مکہ پہنچ کے مسجد حرام میں داخل ہو کے خانے کعبے کا غلاف پکڑ کے کعبے کی دیواروں سے چمٹ کے رو کے دعائیں کرتا ہے اور آسمان والا مہربان نہیں ہو رہا، آسمان والا رحم نہیں فرما رہا، رو کے دنیا کعبے کے اندر کھڑے ہو کے دعائیں کرتی ہے، لیکن دعا جو ہے وہ رنگ نہیں لاتی، اثر نہیں لاتی۔ اس لیے اثر نہیں لاتی کہ ایک طرف یہ آب و فغاں کا منظر اور دعا اور التجا کا منظر، دوسری طرف ایک اسلامی جمہوریہ کہلانے والے ملک کی حالت جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہ نعت و شافتنات سے بولتے ہیں نیو ایئر نائٹ، اس کے اوپر لاہور کے اندر جو عیاشی اور بدماشی کا بازار گرم ہوا، کسی ہوٹل میں کمرہ نہیں ملتا تھا اور کہیں سے شراب نہیں ملتی تھی، اتنی بکنگ جو ہے وہ ہفتہ پہلے ہو چکی تھی ایک ایسے ملک میں جو اسلامی جمہوریہ کہلاتا ہے۔ تو عیاشی اور بدماشی کا یہ معیار جب ہوتا ہے یہ صریحاً اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا سبب بنتا ہے، اور جب خدا ناراض ہوتا ہے پھر ان ملکوں سے دھواں اٹھتا ہے۔ جب خدا ناراض ہوتا ہے پھر بارود کی بو آتی ہے، جب خدا ناراض ہوتا ہے پھر خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے، جب خدا ناراض ہوتا ہے پھر عزتیں لوٹتی ہیں، جب خدا ناراض ہوتا ہے پھر دھماکے ہوتے ہیں۔ ہم صرف دعا کے ساتھ اسے منانے کی کوشش ہے، اپنے اعمال میں تبدیلی کے ساتھ اسے منانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اپنے اعمال کے اندر اگر تبدیلی پیدا کریں تو آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا آپ کر سکتی ہے انداز بلسرہ پیدا۔ ہم نے اپنے اخلاق کو اپنے کردار کو سنوارنا ہے، اگر سنور گیا تو ہمارے منہ سے التجا نکلنے سے پہلے اس طرف سے قبولیت جو ہے وہ نازل ہو جائے گی، اس طرف سے رحمتوں کا نزول جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا جس ماحول میں راضی ہوتا ہے اللہ، وہاں سے یہ عجیب و غریب واقعات جو ہے وہاں رونما ہوتے ہیں۔ تو آپ خود تصور فرمائیں جن لوگوں کے اندر اور جس عہد کے اندر خدا نے آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ اس دور پہ کتنا راضی ہوگا کہ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا عہد اور زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ جو ہے تو فرماتے ہیں وہ میرا زمانہ ہے۔ سب سے بہترین عہد جو ہے وہ عہد ہے جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دی۔ ہمیں تعین دیا جاتا ہے فنڈامنٹلسٹ ہونے کا، ریجن پسند ہونے کا، قدامت پسند ہونے کا، بلکہ کئی دھمکی بھی دی جاتی ہے کہ اگر یہ بات نہ مانی تو آپ کو پتھر کا دور جو ہے وہ یاد کرا دیں گے۔ ان کے نزدیک تو ہو سکتا ہے یہ کوئی سزا ہو پتھر کا دور یاد کرانا، لیکن ہمارے لیے تو اعزاز اور فخر کی بات کی وہ دور ہے جسے وہ پتھر کا دور کہتے ہیں۔ اس تہذیب، اس روشنی، اس ترقی سے معلوم نہیں کیا مقاصد جو ہے وہ حاصل کیے جا رہے ہیں یا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اگر پیچھے دیکھتے ہیں تو آپ کو پیرس کی گلیوں میں کیچڑ نظر آتا ہے، ہم اگر پیچھے دیکھتے ہیں تو مدینہ نور الہی کی معمور نظر آتا ہے، آپ پیچھے دیکھتے ہیں تو ہمیں مدینہ میں وحی کا نزول نظر آتا ہے، آپ پیچھے دیکھتے ہیں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز نظر آتے ہیں، صحابہ کی بہاریں نظر آتی ہے اور نزول قرآن کا زمانہ نظر
پیچھے دیکھتے ہیں ایک تابناک ماضی ہے اہل ایمان اور اہل اسلام کا. مدینہ ولی کے نور سے منور نظر آتا ہے. اس لیے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ جو ہے وہ تو میرا زمانہ ہے. تو میں نے یہ کر رہا تھا انسانیت کے اوپر، عام حیوان کے اوپر، انسان کے اوپر، ہر ذی روح کے اوپر، ہر جاندار کے اوپر جس طرح رحمت کی برسات خدا نے نازل فرمائی اور جس کے ذریعے نازل فرمائی اسے رحمت للعالمین قرار دیا. سیرت حربیہ نے ایک دو واقعات لکھے ہیں میں گوشت گزار کیے دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہے. سفر میں آپ نے دیکھا کہ ایک ہرنی جو ہے اسے باندھا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے تو اس نے زبان حال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کی. کہا میرے 2 بچے ہیں اور بھوکے ہیں، میں شکار ہو چکی ہوں اور قید میں ہوں، بچے بھوکے ہیں، اگر آپ مجھے رہائی دلائیں تو وعدہ کرتی ہوں کہ بچوں کو دودھ پلانے کے بعد واپس آ جاؤں گی. آپ اگر مجھے رہائی دلائیں. یہ ہیومن رائٹس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے نا کہ جانوروں کے بھی حقوق ہے اور جانوروں کے بھی کچھ حقوق ہیں اور یہاں ان کی حفاظت جو ہے وہ کی جاتی ہے. انسانیت کسی بھی دور میں پہنچ جائے، کسی بھی دور میں پہنچ جائے، اسے اپنے آگے نقش قدم مصطفیٰ کے نظر آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اسے اپنے آگے نظر آ رہی ہیں. آپ غلاموں کے معاملات دیکھیں، بیماروں کے دیکھیں، مزدوروں کو دیکھیں، پاہجوں کو دیکھیں، عورتوں کو دیکھیں، جانوروں کو دیکھیں. حتیٰ کہ اگر تصویر کائنات میں اگر چاند سے آگے بھی بڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اپنے آگے رسول اللہ کے نقش قدم نظر آئیں گے. وہاں سے رہنمائی جو ہے وہیں سے آپ نے لے لی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کی رہنمائی جو ہے وہ فرمائی. حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں اس کا مالک، انہیں مالک حاضر خدمت ہوا. آپ نے کہا کہ اسے میری ضمانت پہ چھوڑ دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ دودھ پلا کے واپس آ جائے گی. حضور علیہ السلام کو جب دیکھا تو یہ ایجاد خدا نے اس صورت میں رکھا تھا کہ جو دیکھتا ہی جاتا تھا، انکار کتاب نہیں ہوتی تھی. وہ کہہ رہے تھے دیکھ لیں یہ جانور ہے لیکن صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتنی دیر میں یہی بیٹھوں گا جب تک واپس نہیں آ جاتی. تو اسے چھوڑ، یہ بچوں کو دودھ پلا کے واپس آئے. رہی ضمانت کی بات تو میں اتنی دیر تک یہاں موجود ہوں جب تک آئے گی نہیں میں واپس نہیں جاؤں گا. اگر نہ آئی تو میں اس کی قیمت جو ہے وہ چکا کے جاؤں گا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کہنے کا ایسا ہوا تو کبھی نہیں لیکن دیکھ لیتے ہیں اس میں حرج کیا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہی طلبہ فروغ ہوئے، اسے چھوڑا گیا، کھولا گیا. سیرت حربیہ میں لکھا ہے وہ گئی اور تھوڑے عرصے کے بعد جب واپس آتی ہے تو خود اکیلی واپس نہیں آتی، اپنے دونوں بچوں کو بھی ساتھ لے کے بارگاہ مصطفی میں حاضر ہو جاتا ہے. پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا میں نے جب ان کو بتایا بچوں کو کہ میں نے جانا ہے واپس اور یہ معاملہ ہے تو وہ کہتے تھے ہم بھی اسے دیکھنا چاہتے ہیں جس نے تو پہ اتنی مہربانی کی ہے، ہمیں بھی کو دکھا کے لا. ہم بھی جاتے ہیں. جب یہ بات کا اس نے یہ معاملہ سارا دیکھا، نہ صرف ہرنی کو آزاد کیا بلکہ خود بھی نار جہنم سے آزاد ہو کے اسلام کے دامن میں آگے مصطفیٰ کا غلام بن جاتا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی متعلق جب یہ ارشاد فرمائے کہ ان کے اوپر ضرورت سے زیادہ اور برداشت سے زیادہ وزن جو ہے وہ نہ ڈالا جائے اور ان سے ضرورت سے زیادہ کام جو ہے وہ نہ لیا جائے، ان کو موسمی اثرات سے بچایا جائے اور ان کے پانی اور کھانے کا خیال رکھا جائے. یہ مسترد خیال کی حدیثوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے. حضور نے جانوروں کے ساتھ بھی سلوک کرنے کی ترغیب اس طرح ارشاد فرمائی ہے جس طرح ایک ماں، انسانی ماں جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ جس طرح سلوک کرتی ہے. یہ تعلیم اس پیغمبر کی ہو اور اس پیغمبر کے نام لیوا اور اس پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان کہلانے والے وہ یار ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں، وہ خون کی ندیاں بہائیں، وہ بارود اور دھواں جو ہے اس
سے داغدار کر دے پیشانی چمن کو، اور انسانی لوتھڑے جو ہیں وہ بکھرے پڑے ہوئے نظر آئے، کبھی کسی ماں بارگاہ میں، کبھی کسی مسجد میں، کبھی کسی ہاسپٹل میں، کبھی کسی شاہراہ کے اوپر، حاشا وکلا، نہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ اسلام اور محمد رسول اللہ کی یہ تعلیم ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے، یعنی نہ زبان سے کسی کو دکھ دے، نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف دے، بلکہ دکھی دلوں کا جو سہارا بنے اور پریشانیوں کی پریشانی دور کرے۔ اس کے مطلب دونوں انگلیاں کھڑی کر کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں آنا وقاف الیتیم، فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، فرمایا اس طرح جنت میں ساتھ ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ، وہ میرے ساتھ ہوگا۔ یہ تعلیم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولا يحض على طعام المسكين كلا بل لا تطعمون اليتيم۔ جہنمیوں کا، دوزخیوں کا، منکروں کا جہاں علامات بیان کی گئی، وہاں ایک علامت یہ بیان کی گئی، فرمایا کلا بل لا تطعمون اليتيم۔ اس نے یتیم کی تعظیم نہیں کی، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ ایک ہے یتیم کی مدد کرنا، مدد کی بات نہیں، وہ اور رات میں حکم آتا ہے۔ یا بل لا تکرمون الیتیم، یتیم کی تعظیم نہیں کی، یتیم کی تقریب نہیں کی، یتیم کی عزت نہیں کی۔ یعنی یتیم کو دینا بھی ہے تو اس طرح دینا ہے کہ اس کی عزت جو ہے وہ مدرو نہ ہو، اس کی اناج ہے وہ مدرو نہ ہو، اس کی عزت جو ہے وہ اس کا جنازہ نہ نکل جائے۔ ہم اجتماعی شادیاں کرتے ہیں، اشتہار لگاتے ہیں، پریس کو بلاتے ہیں، ویڈیوز بنتی ہیں، اور وہاں بھی مہمان خصوصی پر وہ بد نصیب غربا، مساکین اور یتیموں کے بچے اس دن بھی وہ مہمان خصوصی نہیں بن سکتے۔ اس دن بھی کسی کاؤنسلر کو بلایا، کسی ایم این اے کو بلایا، ایم پی اے کو بلایا، مہمان خصوصی وہ ہوگا، وہ نیچے کی سیٹوں پہ بیٹھے ہوں گے، موویاں بن رہی ہوں گی اور اشتہار لگ رہے ہوں گے کہ یہ ہے غریب جن کی ہم شادیاں کر رہے ہیں۔ ان کی غربت کا مذاق اڑانا یہ تکریم عالمیت اور تکریم انسانیت میں نہیں آتا۔ اس لیے خدا فرماتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے یتیموں کی تکریم نہیں کی تھی، یتیموں کی تعظیم نہیں کی تھی۔ یتیم کی تعظیم تو یہ ہے کہ وہاں اشتہار نہ بنوا، وہاں مووی نہ بنوا، وہاں یہ اپنی سیاست اور اپنی دولت کی نمائش جو ہے وہ نہ کر۔ یتیم کو دینا ہے تو رات کی تاریکی میں چپکے سے دیوار سے اندر بہ گیا، اسے خبر کیوں ہو کہ مجھے دینے والا کون ہے، اسے پتہ کیوں چلے کہ مجھے دینے والا کون ہے۔ لیکن ہم نے ہمیشہ ان کی غربت کا مذاق اڑایا ہے اور ان کی تعظیم اور ان کی تقریب کا جو ہے خیال نہیں رکھا۔ تو قرآن سے یہ فرماتا ہے بل لا تکرمون الیتیم، یہ وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے یتیموں کی تعظیم نہیں کی، توقیر نہیں کی۔ اگر ان کی تعظیم اور توقیر دیکھنی ہو تو یہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں یتیم کی مدد کس طرح کی جاتی ہے۔ نماز کے لیے روانہ ہو تو رستے میں کوئی مل جائے جس کا صرف لباس دیکھا تھا تو پوچھا معاملہ کیا ہے، کہنے لگا لباس آج مجھے کون پہنائے گا، میرے ساتھ پہ کون سا باپ بسایا ہے، مجھے کون لباس پہنانے والا ہے، اور مجھے نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ عید کون لوگوں کی ہے، یتیموں کی عید کیا ہونی ہے؟ مورخین گواہ ہیں اس بات پہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدم رک جاتے ہیں اور عیدگاہ کی طرف جانے کی بجائے آپ نے کندھوں پہ جناب حسن کو اٹھایا ہوا تھا، اسے اتارتے ہیں، اس بچے کو کندھوں پہ اٹھا کے مصطفیٰ واپس اپنے گھر میں تشریف لے آتے ہیں۔ گھر میں تشریف لا کے آپ کے خاتون دل سلام اللہ علیہ کو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے غسل بھی کیا جائے، اسے کنگھی بھی کی جائے اور اسے حسن و حسین کا لباس جو ہے ان میں سے جو پورا ہے وہ بھی پہنایا جائے، کھانا بھی کھلایا جائے۔ جب سارا کچھ ہو چکا تو پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انگلی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ آج سے عائشہ تیری ماں ہو، محمد تیرا باپ ہو؟ کیا مجھے رشتہ یہ پسند نہیں ہے؟ پھر انگلی لگا اسے نماز کے لیے جاتے ہیں۔ یتیم کو اپنی یتیمی کا لطف آ گیا ہوگا جب محمد نے کہا ہوگا کہ آج سے میں تمہارا باپ ہوں اور آج سے عائشہ تمہاری ماں ہے۔
اس طرح انگلی لگا کے اسے نماز کے لیے جانا، یہ ہے تقدیم انسانیت اور تقدیم آدمیت۔ یہ نہیں کہ ان کی غربت کا مذاق اڑایا جائے اور پھر انہیں کچھ دیا جائے اور دینے کے بعد بھی کتنے ان کو کوسا جائے، جس طرح ان کو ملازم بنانے کی کوشش کی جائے۔ یہ تعلیم ہرگز اسلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلانے والا، قیامت کو جھٹلانے والا، اپنے فیصلوں کو جھٹلانے والا، جو اللہ نے فیصلے فرمانے ان کو جھٹلانے والا، منکر ہے دین کا۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی نمازیں پوری نہیں، یہ وہ شخص ہے جس کے روزے پورے نہیں، یہ وہ شخص ہے جس نے زکوٰۃ نہیں دی تھی، یہ وہ شخص ہے جس کے حج عمرے کم تھے۔ فرمایا وہ نہیں۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم۔ دین کا منکر وہی ہے جو یتیموں کو دھکے دے رہا ہے۔ اس کا دین کے ساتھ معاملہ کیا ہے، پیغمبر کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ اگر کسی مسکین کو اور کسی فقیر کو وہ اس کی پناہ نہیں بنا اور دھکے دے رہا ہے، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين۔ یہ وہی ہے جس نے مسکین کو کبھی کھانا نہیں پوچھا، یتیم کی کبھی عزت نہیں کی، انہیں بھوکا مار رہا ہے اور انہیں دھکے دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دیندار بھی بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں دین اس چیز میں نہیں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کام تھے کر لوبیاں سجدے تو فرشتے کرتے تھے اور اس طرح کرتے تھے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، قیام رکوع اور سجود ان کا اس طرح تھا کہ ہم نے کیا عبادت کرنی ہے یا کیا کر سکتے ہیں۔ انسان کے اندر تو وہ جذبہ رکھ کے پیدا کیا گیا کہ اگر غریب مسکین اور یتیم کو دیکھے تو اس کا دل جو ہے وہ پگھل جائے۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اس مفہوم کی تعلیم دینے والی شخصیت کو خدا نے رحمت عالم قرار دیا تھا کہ یہ ہے خلق خدا کے اوپر رحم کرنے والا۔ خدا نے اپنی رحمت کا نمونہ اور اپنی جذبہ رحم کا نمونہ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے لے فرمایا بلا تطعمون اليتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما۔ یہ میراث کا مال جو ہے وہ ہڑپ کرنا اور سارے کے سارے کے اوپر قابض ہو جانا اور فقراء اور مساکین ان کا خیال نہ رکھنا مذمت کی ہے۔ قرآن مجید نے سارے فلسفے دنیا کر رہا تھا جانوروں کے اوپر اور انسانوں کے اوپر، بلکہ پوری مخلوق کے اوپر یکساں رحمت کا سایہ کو فرمایا، تو تب خدا تعالیٰ نے اسے رحمت للعالمین سے نوازا ہے۔ حضور علیہ السلام کا عہد مبارک ہے، اور پھر جنہیں برکات حاصل ہوتی ہے وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اعلانات بھی کرتے ہیں۔ اس معاملے میں ایک دو معجزات نہیں، سیرت حقیہ میں شفا میں قاضی ایجاد علیہ رحمۃ کے واقعہ لکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زرعی عہد مبارک، ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا ہے، بھیڑیا حملہ آور ہوتا ہے، بکری کو پکڑتا ہے، چرواہا اپنا زور لگا کے وہ بکری کو اس کے منہ سے کھینچ لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہوا کیا؟ بھیڑیا جو ہے وہ اپنا منہ اٹھا کے فصیح عربی زبان میں وہ اس چرواہے کے ساتھ گفتگو کرنے لگ جاتا ہے۔ فصیح عربی، معجزات کا ظہور ایسے نہیں ہوتا، فصیح عربی زبان میں وہ گفتگو کر رہا اور کہتا کیا ہے تمہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے تھا، میرے منہ سے میرا رزق چھینا ہے، میری غذا چھینی ہے، میری خوراک چھینی ہے۔ چرواہے نے سر پکڑ لیا۔ معمول کی بات نہیں تھی نا، غیر معمولی واقعہ تھا، ایسا کبھی ہوا نہیں تھا۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا، وہ کہنے لگا میں کیا سن رہا ہوں، یہ کتنا عجیب معاملہ ہے کہ جنگل کا ایک درندہ وہ انسانی بولی میں کلام کر رہا ہے، یہ کتنا عجیب واقعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اس پر تعجب کا اظہار کرتا ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا آگے سے اس نے جو جواب دیا وہ سنے۔ اس نے کہا اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ تعجب کی بات یہ نہیں کہ تمہارے شہر میں ایک ایسا نبی بیٹھا ہے جو عرش کے اوپر کی باتیں بتا رہا ہے، تمہارے شہر میں ایک ایسا انسان بیٹھا ہے
اور تم اس کی بات نہیں سنتے، تم اپنے کانوں میں لگے ہوئے ہو۔ آپ ہے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے نشاندہی کی بیٹے نے، تو اس کے پاس جاؤ، وہاں سے جا کے اپنے ایمان کا وقت اور مقدر کا ستارہ جو ہے اسے سنبھالو، کیا کر رہے فصیح اپنی زبان میں خطبہ دیتا ہے۔ اب چرواہا کہتے ہیں اگر میں وہاں چلا جاؤں، بات تو بڑی عجیب ہے تو گفتگو کر رہا ہے، لیکن مجھے اور بھی شبہ ہے نا، میں وہاں جاؤں تو پیچھے بکریوں کے ساتھ جو معاملہ بنے گا وہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا اگر تو رسول اللہ کے پاس جائے، جب تک واپس نہیں آئے گا میں تیری بکریوں کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ علامہ نے یوں ہی نہیں کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو و کرم تیرے ہیں۔ پھر ساری کائنات اس کی غلام ہوتی ہے جو محمد رسول اللہ کا غلام ہوتا ہے۔ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار۔ ان لوگوں کو دیکھیں کون سی ایٹمی پاور تھی ان کے پاس، جو ان تنگ و تاریک گلیوں سے بھوکے پیاسے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کے نکلے ہیں، اور کیسر و کسرہ کے معاملات جو ہے اللہ کی قسم ان کو روتے ہوئے آگے گزر گئے ہیں۔ ان کے پاس قوت تھی تو کون سی قوت تھی؟ یہ پوچھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کسی یونیورسٹی کے فاروق تحصیل نہیں تھے، منبر کے اوپر بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں، عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہتے ہیں لوگوں تمہیں پتہ ہے مجھے کون سی بات یاد آ رہی ہے؟ عمر وہ ہے جس نے اونٹ چراتے ہوئے کئی بار اپنے باپ سے میری پٹائی ہوئی ہے، اس سے کئی بار میں نے مار کھائی ہے۔ وہ کہتا تھا تمہیں عرب ہو کے اونٹ چرانے کا بھار بھی نہیں آتا، ایک اونٹوں کی قطار میں نہیں لگوا سکتا تھا۔ اس صاحب قبر کی عزت و جلال کی قسم، اس کی برکت سے آج عمر وہ ہے کہ آج جنگل کے جانور بھی عمر کا نام سن کے کتابیں سیدھی کر رہے تھے۔ آج کیسر و کسر عمر کا نام سن کے لڑ رہے ہیں۔ آج دجلہ کے اس پار بھی عمر کی حکومت ہے، دجلہ کی اس پار بھی عمر کی حکومت ہے۔ لوگوں یہ کیا ہے؟ فرماتے سب یہ صدقہ ہے عرب کے جگمگاتے چاند۔ یہ تو سارا فیض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو ان کی جب تک غلامی کی ہے غلام رہے، اس وقت تک زمانے کے شہنشاہ رہے۔ جب سے ان کی بغاوت کی اس وقت تک ہر ایک کی غلامی جو ہے وہ ہمارے نصیب میں ہوئی۔ ہماری سلطانی، ہمارا وقار، ہمارا عہد جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکا۔ ادھر وہی رحمت کا دریا جو ہے وہ جوش مار رہا ہے، رحمت کا دریا جو ہے وہ روح پر ہے۔ ہم نے خود اپنا رشتہ جو ہے وہ بدل لیا ہے۔ آج بھی ہم اپنی عقیدتوں کا اور اپنی امیدوں کا مرکز آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خضرہ اور حضور کی سنت اور سیرت مبارکہ کو بنائے تو آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز فرشتہ پیدا۔ اللہ کی طرف سے پھر وہی رحمت نازل ہوگی اگر ہم رحمت عالم کے دامن میں بنا لیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا سنتی ادا آیا خلوت سے جلوت میں اسرا کا چاند نکلا جس وقت مسعود بطحا کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ میرا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام شمع بز زلفوں پہ قربان بہار
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين جلد میں واپسی ہو یا اللہ لب